بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 1 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے ہم آج پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک عمل بھی کرتے رہے اور نماز قائم کی، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ بھی دی، لہم اجرہم ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان لانا سب سے پہلا سٹیپ، اس کے بعد نیک کام کرنے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اجر عظیم ان کے لیے ان کاموں کے بدلے میں بہت زیادہ اللہ کے پاس ہے، اور دنیا میں بھی انہیں دل مطمئن ملے گا اور آخرت میں بھی وہ بے خوف ہوں گے اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نیک اعمال، ایمان لے آنا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کریں اور پھر اس کے احکامات پر اور اللہ کی ذات پر ثابت قدمی سے جو ہے وہ قائم رہیں اور بھروسہ رکھیں، تو یہ ایمان کے درجات ہیں مسلم ہونے کے بعد۔ اس کے بعد نیک عمل کرنا، یعنی کہ اچھے کام، اخلاق فاضلہ اور نیکی کے کام کرنا، اور پھر ارکان اسلام میں سے 2، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ عملوں میں سے قرار دیے ہیں۔ آیت نمبر 278 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی، اور من الربا، اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ پیچھے آیت میں ایمان والوں کے یہ خوبیاں گنوائی ہیں اور پھر ان کا رزلٹ بتایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ سود جو ہے وہ ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ زیب نہیں کہ وہ سود کا کاروبار کریں، اور مومن قائم رہنا ہے، مومن کے درجے پہ رہنا ہے، تو سود ناپسندیدہ عمل ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نہ چھوڑو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ایسا کرنا نہیں چھوڑو گے، فَاذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیں گے کہ ایسے مومن مسلمان جو ایمان لے آئے ہیں لیکن سودی کاروبار نہیں چھوڑ رہے، ان سے اعلان جنگ کیا جائے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُم، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے، توبہ کر لی۔ وَإِن تُبْتُمْ،
پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اوپر یہ کہا کہ جتنا سود باقی ہے اسے چھوڑ دو، یعنی سودی کاروبار کرنا بند کر دو ورنہ اعلان جنگ ہے۔ نیکسٹ یہ کہا کہ اب اگر آپ نے سودی کاروبار چھوڑ دیا تو جو آپ کا اصل پیسہ ہے، اصل رقم ہے، وہ اس کے آپ حقدار ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے ہے رؤوس أموالکم، تمہارے اصل مال۔ جیسے کسی نے 100 روپیہ دیا ہے ادھار اور وہ اس پر سود لیتا جا رہا ہے اور پیسے اصل اس کے 100 وہیں کا وہیں ہیں، لیکن اب اگر اس نے توبہ کر لی اس کاروبار سے تو جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، اب اپنا 100 روپیہ وہ لے سکتا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس لے سکتا ہے۔ لا تظلموا، لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر بخش دو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سودی کاروبار کہ اگر وہ تنگ دستی اور کشادگی تک انہیں مہلت دے دو، اگر وہ تنگ دستی میں ہیں تو سودی کاروبار جو ہے وہ چھوڑ دو تم، اور یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ سارے کاروبار، ان کاموں سے، ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں قیامت کے روز یہ سب اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اعلان جنگ کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ ان سے سختی سے نپٹیں جو سودی کاروبار کریں۔ آیت کا اگلا حصہ ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کسی نے اچھا یا برا دنیا میں عمل کر کے اس کا برائی کا بدلہ برا اور اچھائی کا اچھائی کمائی ہے، قیامت کے روز اسے اس کا پورا حساب دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ عین انصاف کا دن ہے، یہ نہیں ہوگا کہ کسی پر زیادتی کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، جب تم ایک مقررہ مدت تک ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اذا تداین یعنی جب تم دین معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمی ایک خاص مدت تک، یعنی 10 دن، مہینہ، 2 سال، 1 سال تک یہ قرض لوٹایا جائے گا، تو فاکتبوہ اس کو یاد رکھنے کے لیے، یادداشت کے لیے لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاکتبوہ، پس اس کو لکھ لو۔
یعنی بھول سکتا ہے دینے والا اور دینے والا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اور چاہیے کہ لکھ دے کاتب تمہارے درمیان انصاف سے. وَلْيَكْتُبْ لکھ دے بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان کاتب بالعدل، یعنی اگر کوئی قرض لینے اور دینے والوں میں سے دونوں ان پڑھ ہیں اور وہ لکھ نہیں سکتے تو جو کاتب ہو اس سے لکھوا لیا جائے. وَلَا يَأْبَ اور انکار مت کرے کاتب ان یکتب اور وہ کہ وہ لکھے گا ان کے لیے. کما علمہ اللہ فل یکتب جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے اسے چاہیے کہ لکھ دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی کیا مجال تھی کہ وہ علم حاصل کرتا، اسے تو علم میری ہی توفیق سے ہوا ہے. اور آج وہ اگر اس معاملے میں ان کے نہیں پڑھتا، یادداشت کے لیے ان کے نہیں لکھ کے دیتا اور کہے کہ کل کو میں پکڑا نہ جاؤں، میرے پہ کوئی مشکل نہ آ جائے اور ان کے قرض لینے دینے کی وجہ سے، تو یہ اس کی اللہ کی نافرمانی میں گنا جائے گا اور اللہ کے علم جو اسے دیا اس کی ناشکری میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے علم سکھایا گیا ہے اور وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، لکھ دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس پر حق ہے اور لکھاتا جائے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وہ لکھاتا جائے جس پر حق یعنی قرض ہے، وہ لکھاتا جائے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور اپنے اللہ سے ڈرے. ولا یبخس اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھی. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پھر اگر وہ اس پر حق ہے، پھر اس پر وہ حق ہے، صفیحن او ضعیفن وہ بے عقل یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل اور وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس ولی ہو بالعدل تو اس کا سرپرست انصاف سے لکھ دے. یعنی اپنے رب اللہ سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے. پھر اگر وہ جس پر حق ہے وہ بے عقل یا کمزور ہے یا وہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھ دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لو. یعنی مردوں کے 2 آدمیوں کی گواہی اوپر ہوگی کہ اس شخص نے اس شخص کو اتنا قرض دیا ہے اور اس شخص نے اس شخص کو اتنا قرض فلاں مدت کے مطابق واپس کرنا ہے. اور وہ لکھنے والا تو لکھے گا، ان کے اوپر یعنی 3 تو وہ ہو گئے، ایک لکھنے والا اور ایک قرض لینے والا، ایک دینے والا، اور 2 اس کے اوپر گواہ ہوں گے تاکہ لکھنے والا بھی کسی مصیبت میں نہ پھنسے اور وہ گواہ مرد ان کو یاد دلا دیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. امرأتن ایک کو کہتے ہیں اور امرأتان 2 کو کہتے ہیں اور نساء جمع عورتوں کو کہتے ہیں. تو یہاں امرأتان 2 عورتیں، یعنی 2 عورتیں 1 مرد کی گواہی کے برابر ہیں جن کو تم گواہ پسند کرو. یعنی اب وہ آپ اپنی مرضی کے گواہ رکھ سکتے ہیں. لکھنا دونوں نے یہی ہے نا کہ اتنا قرض دیا اور اتنا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان کے جاننے والے ہیں یا نہیں، یعنی جنہیں آپ پسند کریں. من الشہداء گواہی دینے والوں میں سے جنہیں آپ پسند کریں. ان تضل احدہما فتذکر احدہما اخری اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے.
اگر ان تضل احداہما، اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، ایک عورت، تو فتذکرا احداہما، تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ یہ بھی ساتھ اللہ عظیم نے کہہ دیا کہ مردوں کا کام کاروبار اور باہر کے معاملات کو سنبھالنا اور زیادہ سمجھنا ہے، تو کیونکہ انہیں دو مرد گواہ نہیں ملے تو دو عورتیں ہیں، تو عورتوں کا معاملہ ذرا اس تجربے کے، کاروباری تجربے کے حوالے سے کم ہے، تو وہ ایک عورت دوسری کو یاد دلا دے، اس لیے دو عورتیں گئیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور گواہ انکار نہ کرے جب بلایا جائے، نہ انکار کرے گواہ جب وہ بلایا جائے، یعنی ان گواہوں میں سے دو مرد ہیں یا ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں، جب انہیں قرض کا لین دین ہو یا کوئی ویسے جھگڑا ہو جائے تو اسے بلایا جائے، تو وہ یہ نہ کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے، ہم تو نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور لکھنے میں سستی مت کرو، معاملہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اِلیٰ أَجَلٍ، یعنی کسی شخص کے لیے تھوڑی رقم بھی بہت بڑی ہوگی اور کسی کے لیے بڑی رقم بھی تھوڑی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رقم چھوٹی یا بڑی ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے، آپ نے اسے لکھت پڑھت کے تحت لانا ہے اگر قرض لیا جائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ، اور یہ زیادہ انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوطی ہے۔ اقسط کا مطلب ہوتا ہے انصاف، اور اقوام کا مطلب ہوتا ہے مضبوط شہادت، اور یہ گواہی کے لیے زیادہ انصاف اور مضبوطی کے لیے زیادہ انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے، یعنی لکھ لینا رقم چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ زیادہ بہترین معاملہ ہے، لکھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت جب بندہ لین دین کاروبار کا کرتا ہے، کہتا ہے تازہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یاد رہے گا، کوئی بات نہیں یاد رہے گا، اور اس چیز کو وہ لاپرواہی کر کے نہیں لکھتے، تو کل کو دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے یا کوئی اور غلطی نکل آئے تو پھر تو مسئلہ ہو گیا، جھگڑا بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حاضرة، اور یہ کہ تم اس طرح شبے میں نہیں پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہیں پڑو گے، اور مطلب مشکل نہیں پیش آئے گی، سوائے اس کے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو، تجارتاً حاضراتن تدیرون، جیسے تم لیتے رہتے ہو، یعنی ہم سبزی لینے گے، گوشت لینے گے، پھل لینے گے، کپڑا خریدا اسی وقت خریدا، اسی وقت پیسے دے دیے، وہ بھی کبھی لکھ دیتے ہیں رسیدوں پہ، کبھی نہیں بھی لکھتے، تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ الا ان تکون تجارتاً حاضراتاً تدیرونہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بینکم، آپس میں جب تم اسی وقت لین دین کی تجارت کرتے ہو تو جیسے ڈیلی روز کرتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، فلیس علیکم جناح، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھتے پھرو، اس پہ نہ گواہ ڈھونڈتے پھرو۔ ویسے تو وہ بھی بہت سے دکاندار ایسے ہیں جو رسید دے دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں چھوٹی موٹی جو ہم انڈے، دودھ، ڈبل روٹی، مطلب اس طرح کی کتاب میں کوئی کاپیاں، کوئی پین، اس طرح کی چیزیں خرید رہے ہیں ڈیلی، تو ان کا لکھت پڑھت ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تم ایسے ہی لے سکتے ہو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ کر لیا کرو جب تم اور نہ لکھنے والا نقصان نہ کرے۔
جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے اور نہ گواہ، یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کاتب کی طرف سے اور گواہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کوئی بھی ڈیل کرتے ہو تو گواہ کر لیا کرو، لیکن گواہوں کو بھی چاہیے اور کاتب کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کو تنگی تکلیف نہ دیں، خوشی خوشی یہ کام کریں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اور یہ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گناہ ہے، یعنی اگر تم تکلیف دو گے، گواہوں کو کہا جا رہا ہے اور کاتب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قرض لین دین والوں کو کسی مشکل میں ڈالو گے تو یہ گناہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں علم اور سمجھ اور بوجھ اور دماغ اور سب کچھ دیا ہے اور تم یہ ناشکرا پن نہیں کر سکتے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہیں مل رہا تو رہن رکھ دو، گروی رکھ دو اپنی کوئی چیز۔ تو تمہیں چاہیے کہ کوئی چیز اپنی گروی رکھ دو، یعنی کہ اس کے لیے گواہی کے لیے کہ یہ دیکھیں آپ ہمارے یہ کام کریں تو اتنی دیر تک آپ ہماری یہ قیمتی چیز اپنے پاس رکھیں، پھر ہم آپ کو اس کی واپسی دے دیں گے۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور پھر اگر تم میں کوئی کسی کا اعتبار کرے تو جس چیز کو امین بنایا گیا اسے چاہیے کہ لوٹا دے اور اس کی امانت کو اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ اب کسی نے اگر 1000 روپیہ لینا ہے، پیسے چاہیے اسے اس وقت، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی ہے تو وہ کسی کو کہتا ہے کہ تم مجھے 200 روپیہ دے دو، اس وقت اشد ضرورت ہے تو میں اپنی قیمتی انگوٹھی بھی نہیں کھونا چاہتا، تو یہ تم رکھ لو، میں تمہیں 200 دوں گا تو واپس دے دینا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں گواہ وغیرہ نہ ملے، سفر میں ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو تم اپنی اس طرح قیمتی چیز دے کے کوئی اور مجبوری ہے تو اس چیز کو لے سکتے ہو، لیکن بعد میں تم چاہتے ہو کہ تمہاری انگوٹھی بھی تمہیں مل جائے۔ مثال دی جا رہی ہے، میں مثال آپ کو پیش کر رہی ہوں کہ پھر اگر وہ بعد میں 200 روپیہ دے تو وہ کہ انگوٹھی تو مجھ سے کھو گئی ہے، تو یہ پھر بددیانتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی امانت میں خیانت نہ کرے۔ رہن اس لیے دیا گیا تھا کہ کسی بندے کی قیمتی چیز، کوئی گھڑی رکھ دیتا ہے اپنی، کوئی اور قیمتی چیز ہے تو وہ رہن رکھ دیتا ہے کہ اگر میں نے پیسے نہ لوٹائے تو تم یہ رکھ لینا، تو جب وہ لوٹا رہا ہے پیسے تو پھر وہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ یعنی گواہی کو نہیں چھپانا، کسی بھی قسم کی گواہی ہو، اگر آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا تو آپ بتا دیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سب کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو گواہی کو چھپانے کا معاملہ ہے، جو شخص اسے چھپائے گا گواہی کو، یعنی اب گواہ رکھے ہیں تو اگر وہ بندہ بعد میں، ویسے تو چھوٹی ڈیل بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، کروڑوں لاکھوں کی بھی ہو سکتی ہے، تو جو بندہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، بددیانتی کے لیے جھوٹی گواہی دے دے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جس سے معاملات سنورنے کی بجائے بگڑ جائیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے معاملات میں میں سخت پکڑ کروں گا، اور دنیا اور آخرت میں میں نے
اس کا حساب لینا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ میں نے تم لوگوں کو نعمتیں دی ہیں اور تم ان نعمتوں کی اس طرح ناقدری نہیں کرو گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔